اس وقت میں تھنک فیسٹ میں موجود ہوں اور یہ الحمرا میں منایا جا رہا ہے. آج دوسرا دن ہے, تو آج ہم یہاں آنے والوں کے تاثرات لیں گے اور مقررین کے بھی. تو یہاں پہ اس وقت کافی رونق ہے, کافی کتابوں کے سٹال ہیں, کھانے کے سٹال بھی ہیں اور پڑھنے لکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں. بنگے صاحب, آپ تھنک فیسٹ کے فاؤنڈر ہیں, تو کیا آئیڈیا تھا اور آپ کی توقعات پوری ہوئیں اس سے؟ جی بہت شکریہ. مین اس کے پیچھے آئیڈیا تھا کہ جو ایکڈیمیا اور پبلک کے اندر جو انٹریکشن ہے اس کو بڑھایا جائے, ایکڈیمک ڈسکورس کو پبلک کیا جائے, فوکس کیا جائے کہ جی یہ جو آج کل نیوز چینلز کے اوپر صرف وہ ڈسکشن ہوتے ہیں سرسری قسم کے, کوئی ڈیپتھ اس میں لے کے آئی جائے. تو اب دیکھیں ہم تقریباً 18 کتابوں کو لانچ کر رہے ہیں یہاں, پھر باقی جو ڈسکشنز ہیں وہاں بھی ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو ایک ایکڈیمک طرز دی جائے. تو اس لیے میرے خیال میں بڑا یہ سکسیزفل ہے, بیکاز جو ڈسکشنز ہیں ہال کے اندر اور ہال کے باہر بڑے اچھے رہے ہیں. ہم نے 10 دن کی پلاننگ کے ساتھ یہ اس دفعہ کیا, بیکاز میں بھی آج کل باہر ہوں اور کافی جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہیں, مگر پھر بھی لوگ آئے ہیں. جی اور پھر بھی لوگ آئے ہیں اس کو اٹینڈ کرے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایپیٹائٹ ہے ایک سیریس قسم کے ڈسکورس کی اور انگیجمنٹ کی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ 75 سال پہلے بھی ویسے ہی تھے اور اب ویسے ہی ہیں. سو ایک سیریس قسم کی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اور جو ہماری یوتھ جو 65% آبادی ہے اس کو تو اس طرح کا سیریس ڈسکورس مل ہی نہیں رہا. تو میرے خیال میں انکریزنگلی تھنک فیسٹ جیسے جو وینیوز ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے, تاکہ کوئی سیریس قسم کا ڈسکورس ہو کہ ہم اپنے جو کویگمار میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کہیں آگے نکلیں. جی اچھا, میں نے ابھی ایک ڈسکشن اٹینڈ کی مفتاح اسماعیل صاحب کی اور اکبر زیدی صاحب کی, تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک بہت بڑے شفٹ کی ضرورت ہے, پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز کر سکیں. اور پچھلے دنوں ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ کشمیر کے ایشو کو ملٹری لیڈرشپ نے اگری کیا کہ اس کو 20 سال کے لیے فریز کر دیں, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو اس میں خوف آنے لگا کہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, ہماری سیاسی موت ہو جائے گی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, اور کشمیر کے بارے میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں سلوشن کرنا چاہیے. پہلے دیکھیں ہم بہت کلوز پہنچ گئے تھے جب مشرف صاحب تھے وہاں, پھر بعد میں وہ کہانی نہیں آگے چلی. ہمیں جو پرائمری وہاں فوکس کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کے لیے انڈیا سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی, نہیں ہوا. کشمیر آج بھی ان کے پاس ہے, تو یہ ایک سلوشن نہیں ہے. انڈیا کو ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, وہ نہیں کرتے. اور اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ پاکستانی تو نہیں سفر کر رہا نا, کشمیری کر رہا ہے. تو ہمیں کوئی اب میرے خیال میں فوکس پاکستان سے ہٹا کے کشمیر پہ کرنا چاہیے کہ جو کشمیریوں کے لیے اچھا ہے. اگر ہم ان کی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے تو ورس بھی نہ بنائیں. تو یہ ایک سلوشن کرنا چاہیے. سیکنڈلی ہمیں پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرنی ہے. کچھ سال پہلے تک مجھے جو کشمیری دوست ہے وہ کہتے تھے جی ہمارا بڑا شوق تھا پاکستان میں ضم ہونے کا, مگر اب پاکستان کے حالات دیکھ کے ہمیں یقین مطلب ہم ذرا شور نہیں ہے کیونکہ یہاں کے بھی ہمیں حالات بہتر کرنے ہیں. ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بہت بڑی اکانومی ہے, ہمیں فرق پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں آج اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے تعلقات بہتر ہوں تو یہ جو مہنگائی ہے پاکستان میں کم ہو جائے گی. ہمیں پتہ ہے, ہم نہیں کر رہے. تو نہ ہماری جو کرنٹ فارن پالیسی ہے یہ اس پہ ذرا پریگمیٹزم اور سینس لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سٹانس سے کیا کشمیریوں کو فائدہ مل رہا ہے اور کیا پاکستان کو فائدہ مل رہا ہے. میرے خیال میں دونوں سے نہیں مل رہا. تو یہ نئی سوچ کی بڑی ضرورت ہے. اکانومی میں بھی نئی سوچ کی ضرورت ہے. ہمارا جو مفتاح صاحب بات کہتے ہیں ٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے, کون دیتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ سارے بیسکس اور ہمیں آنسرز آتے بھی ہیں, بس ہم کرنا نہیں چاہتے. وہ ایک انرشیا ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو اس سے آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میڈیا پہ یہ ڈبیٹ اوپن کر دی جاتی تو میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں عوام کو ایجوکیٹ کر دیا جاتا کشمیر ایشو کے بارے میں. اب دیکھیے ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے تو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور انڈیا میں مڈ ڈے اسکیم جو ہے, مڈ ڈے فوڈ اسکیم جو ہے, مڈ ڈے میلز دیے جاتے ہیں, 12 کروڑ بچوں کو روزانہ وہ دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اگر ہمارے عوام تک پہنچیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ سوچیں گے, ریشنلی سوچیں گے. جی بالکل, ہمارے تو ریئل ایشوز پہ وہ ڈسکشن ہے. ابھی آج فار ایگزامپل ہم ڈسکس کریں لوکل گورنمنٹ. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ آئے. آپ ویسٹ کو دیکھیں, ان کی ترقی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے جو بیس لیول پہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے, ان کی یونین کاؤنسلز, ان کے جو میئرز ہیں وہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ بیسک نیسیسٹیز آپ کی لوکل گورنمنٹ سے ہی آتے ہیں. لاہور جیسے بڑے شہر میں مطلب آپ ہر دفعہ سی ایم اپنے آپ کو میئر سمجھ نہیں کر سکتا نا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بیکاز آپ نے لوکل گورنمنٹس نہیں رکھی. سو یہ ایک ری تھنکنگ بڑی ضروری ہے, یہ ایک ری شیپنگ کرنی پڑے گی. اور میرے خیال ہے 75 سال کے اب ہو گئے ہیں, 75 سال میں ایک انسان مرنے والا ہوتا ہے, اور ہم شروع میں جو بندہ بول سکتا ہے جی نیا ملک ہے 75 سال بعد نیا ملک نہیں رہا, بیچ میں ٹوٹ بھی گیا. اور جس طرح میں نے کل ایگزامپل دی, 23 سال بعد جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, آزاد ہوا ہے, وہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں اپنی نیشنل انکم ڈبل کر لی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے کچھ, ان کے بھی بہت چیلنجز ہیں, ان کے بھی بہت ایشوز ہیں, مگر ان کے بھی انڈیا کے ساتھ کتنے ایشوز سے انہوں نے ایونچولی ریزالو کر لیا, اچھے طریقے سے برے طریقے سے, مگر وہ آگے بڑھ گئے ہیں. ہمارے میں وہ
کیپیسٹی کیوں نہیں ہے, یہاں کیوں نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت ایک اہم سوال ہے, اور آئی ہوپ کہ جو یہاں لوگ آ رہے ہیں اس پہ سوچیں گے اور کچھ عمل کریں گے. Ji, my name is Muhammad Amjad. I am from Gujranwala and I am a software engineer student. تو یہاں پہ میں آیا جہاں پہ میری کرنٹلی جاب ہوئی ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. اگر یہاں ایسی بیٹھ کے یہاں پہ ہوتی رہیں گی تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, ان کا جو لگاؤ ہے وہ ادب کے ساتھ بڑھتا رہے گا. اور جیسا کہ میں نے دیکھا یہاں سے بہت سے انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, تو ان سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, ان سے آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے. آپ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کہہ لیں کہ ڈریم ہوتا ہے کہ یار جس طرح آج میں میڈم سلیمہ ہاشمی سے ملا ہوں جو فیض صاحب کی بیٹی ہیں, تو میرا ایک خواب تھا کہ میں ان کے ساتھ ملوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا آٹوگراف لوں اپنی ڈائری کے اوپر. تو وہ میرا جو آج خواب پورا ہوا. اس طرح کے مواقع تمام لوگوں کو, تمام ینگ جنریشن کو ملنے چاہیے تاکہ ہمارا جو ادب جو ہے وہ پھلے پھولے اور ہم جو ہے نا اس کے ساتھ جو مزید جو ہے نا وہ جڑ جائیں اپنے ادب کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سنا ہوگا مفتاح اسماعیل کا جو سیشن تھا پہلا, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی پہ کوئی ریویژن کرنی چاہیے؟ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. نوجوان کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ سر میں نے وہ سیشن لیا, اس میں زیادہ تر جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم شری لنکا کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ اپنی آرمی کو ڈکریز کر رہے ہیں اور تاکہ ان کے جو اکانومی ہے وہ بوسٹ اپ ہو. ہمیں بھی یہی سجیشن دی گئی ڈیورنگ دا سیشن, یہی کہ آپ اپنی آرمی کو ڈکریز کریں, ان کے جو آپ ریسورسز لگا رہے ہیں ان کو آپ ڈکریز کریں تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو, اور جو آپ کے فورن افیئرز ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ وہ اچھے ہوں. اور جس طرح آپ کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بنگلہ دیش, وہ اس کی اکانومی کو دیکھیں, حالانکہ وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے, لیکن جو اس کی اکانومی ہے اتنا بوسٹ اپ اس کو ملا ہے کہ وہ آج ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں تک ان کا جو فگر ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. اور اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو ان کی جو ڈیموکریٹک پالیسیز ہیں وہ بہت کمال کی ہیں. ہمارے ہاں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ایک جمہوریت کو ہم سر عام استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. اور مفتاح صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم آئندہ سے یہی کوشش کریں گے کہ اپنی اکانومی کو تھرو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اینڈ ڈفرینٹ پالیسیز ہم جو ہے اس کو کارآمد لے کے آئیں, اور تاکہ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے, ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں, وہ جو ہے نا اس کے اوپر ادبی حلقے کے اوپر زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں. اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پارٹیزین بات نہیں کی, اپنی پارٹی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. انہوں نے اوورال بات کی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے سیریس اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, مثلا دکاندار ٹیکس نہیں دینا چاہتے. تو یہ میرے خیال میں بڑا فوڈ فار تھاٹ تھا. آپ نے اور کون سا سیشن اٹینڈ کیا یا کرنے جا رہے ہیں؟ سر میں نے کل جو ہے وہ ایک سیشن لیا ہے جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن کے اوپر بات ہوئی تھی, تو جس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ اینکر پرسنز, ڈفرینٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے باتیں کی اس کے اوپر, جس طرح سہیل وڑائچ صاحب تھے وہاں پہ, غنیتا فاروقی تھی وہاں پہ, افسا آئی ہوئی تھی, اور منصور صاحب آئے ہوئے تھے, محمل تھی جو ایک بڑی جرنلسٹ ہیں. تو ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارا جو ملک کے اندر جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح چل رہا ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو ماٹو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہے, یا پھر وہ پاکستان کے جو اپنے ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو سب نے یہی بات کی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو فرسٹ اینڈ ویری فرسٹ موٹو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ملک کو آگے لے کے جائیں, اس کی اکانومی کو سٹیبل کریں, اور جو پولیٹیکل مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ جو ہے وہ ملک کے بہتر کرنے کے لیے سوچیں. زیدی صاحب, آپ نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی مسائل کی. تو سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک پیراڈائم شفٹ نہیں دی جاتی اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو جاتے, اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور پچھلے دنوں سر خبریں آئیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ کشمیر کے ایشو کو 20 سال کے لیے فریز کر دیا جائے, لیکن شاہ محمود قریشی پریویلڈ اپون عمران خان, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سیاسی موت ہوگی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اٹ واز اے
once in a lifetime opportunity. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں بھی اس طرح کی اپرچونٹی آئی تھی, اب دوبارہ آئی ہے اور دوبارہ آئے گی. اور اب یہ بات صحیح ہے میرے خیال سے ہمارے سارے پولیٹیشین جو ہیں, عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری, یہ سب چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے بڑھائیں. اور مجھے لگتا ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ فوج بھی اب یہ چاہتی ہے کہ ہماری معیشت اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے پڑیں گے. مزے کی بات یہ ہے اگلے 2-3 سال میں ہندوستان کا جو گروتھ ریٹ ہوگا اکانومی کا وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا, اور ہم پڑوسی بیٹھے ہوئے پیچھے رہ گئے. تو میرا خیال ہے کہ فارن پالیسی اور اس پورے خطے کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. مودی کہیں نہیں جانے والا, وہ دوبارہ الیکشن ہو کے آئے گا. اب ہمیں کسی نہ کسی طرح سے یہ بات کرنی پڑے گی ان حلقوں میں, اور کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے آگے جانے کے لیے. اور سر میرے خیال میں اگر ہماری ملٹری لیڈرشپ میں اور سویلین گورنمنٹ میں اتنا شعور ہوتا تو وہ اس کو ایک ڈیبیٹ کو کھول دیتے, اور یہ جو خوف ہے کہ جی کشمیر پہ جو گورنمنٹ بھی کمپرومائز کرے گی, جو بھی کوئی سیٹلمنٹ کرے گی, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, تو یہ خوف بھی میرا خیال ہے دور ہو جاتا 2-3 مہینے کے اندر اندر. میں آپ سے بالکل متفق ہوں. میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے مسائل کچھ اور ہو گئے. ہمارا مسائل سروائیول کا ہو گیا. انڈیا سے جنگ کرنا یا ان کو تڑی دینا یا کشمیر کی بات کرنا وہ اپنی جگہ آپ کرتے رہیں, لیکن ملک نہیں چلنے والا اس طرح. اب ضروری ہو گیا ہے کہ نہ صرف انڈیا لیکن ایران, دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں. سیدہ دیپ صاحبہ انٹلیکچوئل ہیں, ایک تھنک ٹینک چلاتی ہیں, NGO کہہ لیجئے اس کو. تو میڈم یہ بتائیے گا کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کی اکانومی پہ بات کی, تو اس سے بہت سے لوگوں کو یہ آئیڈیا ملا کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو ہماری معاشی حالت شاید بہتر نہ ہو سکے. تو آپ ایگری کرتی ہیں اس سے کہ ہماری فارن پالیسی کو ایک بڑی تبدیلی کی, پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, نئی سوچ کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ڈسکشن میں اس بات کا ذکر نہیں کیا. میں وہاں پہ تھرو آؤٹ موجود تھی. ہم وہ لوگ ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ نارمل تعلقات ہونے چاہیے, لوگوں کا آنا جانا ہو, اور اس آنے جانے کے ساتھ ٹریڈ ضروری ہے. ہمارے امیڈیٹ نیبر ہیں. ہماری اکانومی کا میں ایک چھوٹی سی اپنے گھر کی آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ 250 روپے کلو پیاز ہے جو انڈیا میں 30 روپے کلو ہے. اور یہ میں نے جب وہ سبزی والے سے پوچھا کہ یہ, اس نے کہا یہ مصر سے آیا ہے. تو واگا بارڈر سے وہ 35 روپے کلو والا پیاز ہم ادھر بلا کے تو ہم چلیں 60 روپے میں بیچ لیں, تو لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے 70 میں بیچ لیں. تو پاکستان کا جو پیراڈائم شفٹ ہے, جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں, یہ انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ ساری زندگی ہم پیالہ پکڑ کے مانگنا, کتنی دیر تک ہم مانگتے رہیں گے. مفتاح اسماعیل کا اس بات پہ فوکس تھا کہ یہ IMF جو ہے اور یہ ساری زندگی اس کو کرتے رہیں گے, یہ اب اس سے زندگی نہیں بدلے گی. زندگی بدلے گی ہمیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور ان کے ساتھ تجارت کرنے میں, اور کوئی اس میں ہماری عزت پہ فرق نہیں آتا. ہم تعلقات کو نارمل کریں, صرف ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے, انڈیا بھی فائدہ اٹھائے گا ہمارے ساتھ ٹریڈ میں. یہ جو ہمارا نمک اور چاول اور یہ چیزیں دبئی کے راستے انڈیا جا رہی ہیں اور انڈیا کی موریں لگ کے باہر جاتی ہیں, وہ ڈائریکٹ ہماری ٹریڈ ہو, ہمارے ملک میں معاشی حالات بہتر ہوں, عام انسان کو ریلیف ملے گا. جی اچھا, مفتاح صاحب نے تو یہ بات نہیں کی, لیکن آپ کے علم میں ہے نا کہ اکبر زیدی صاحب نے اور باقی جو آڈینس تھے انہوں نے بہت یہ بات کی کہ مثلا سری لنکا میں کرائسس آیا تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 1/3 اپنی ملٹری کم کریں گے. تو یہ ملٹری کام کرنے والا جو ہے, کل جو معید یوسف کا سیشن تھا اس میں اس پہ سوال ہوا تھا, اور اس میں جو ماڈریٹر تھے اعجاز حیدر صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکنیک سے اس طرح واقف نہیں ہیں, اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. ملٹری کا جو سائز کو کم کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ملٹری کو لے کے جائیں, اس سے 10 گنا زیادہ خرچہ بڑھے گا اور زیادہ. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ملٹری کی جو ہے لینڈ ہولڈنگ ہیں, یہ پورے شہروں کے شہری قبضے, DHAs اور یہ بنی ہوئی جو چیزیں ہیں, اور ہماری جو سویلین
سویلین جابز میں اس میں ریٹائرڈ فوجیوں کا آ کے بڑی پوزیشن پہ لگ جانا. تو ہم سویلین اکانومی کو طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم اپنے لوگوں کو روز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کمپرومائز کریں, یہ پیٹ پہ پتھر رکھیں اور یہ کریں. تو جو اس ملک کو جن کے پاس زیادہ بڑی دولت ہے وہ والنٹیئر کریں, خود سے آگے بڑھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں, ISPR کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے کہ ملک کے معاشی بحران میں ہم فوج نے والنٹیرلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کو کم کریں گے تاکہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. میڈم آپ کو پتا ہوگا کہ ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم 20% تک اپنا بجٹ ڈیفنس بجٹ کم کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ ڈیفنس پریپیئرنیس. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کو پاکستان کی طرف سے ان کا سٹارٹ ہوا. تو تھریٹ پرسیپشن پہ بھی تو ہمیں ایک تنقیدی نظر ڈالنی ہوگی نا. یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ بہت سارے کنٹرول کے باوجود بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے, لیکن جو ایک ڈر ہے لوگوں کے اندر کہ ہم کوئی بات جو ہے ایک جو ریڈ لائن ہے وہ کراس ہو گئی تو وہ ویگو ڈالو میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, بچے غائب ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی اس ڈر کی وجہ سے ایک فریڈم ہو, آزادی ہو, جیسے یہاں پہ یہ بحث ہو رہی ہے, لوگ بالکل بے خوف ہو کے بات چیت کریں تو میرے خیال سے مسائل کا حل نکل آئے گا. ہمارا آئین جو کہتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن ہمارا گارنٹی دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی, تو ٹھیک ہے دوسرا نقطہ نظر بھی آئے, یہ نقطہ نظر بھی آئے. لیکن وہ ہمارے آئین کا جو مسئلہ ہے کہ وہ ہمارا سپریم ایک لا ہے, سب سے مقدس کتاب ہے ہماری دنیاوی زندگی اور ملک کو چلانے کے لیے, اور اس کے اوپر بار بار اتنی انٹروینشنز ہوتی ہیں آئین کے اوپر کہ وہ جب چاہتے ہیں مارشل لا لگ جاتا ہے, جب چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو آگے لے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جمہوریت آ گئی, تو وہ جو ہے ایک پروسیس ہے. مجھے لگتا ہے میری زندگی میں شاید نہ ہو, لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ یہ پاکستان بدلے گا اور اس میں سویلین سپرمیسی ہوگی, آئین کی بالادستی ہوگی, لوگ عزت کریں گے. اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب اور عقیدے کے لوگ جو ہیں سار اٹھا کے عزت سے برابری کی سطح پہ, آئین کے اندر اس امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سارے شہری برابر ہیں, آئین کی جو کنٹراڈکشن ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا, پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکتا اور پریزیڈنٹ بھی نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. تو وہ یہ پالیسی میکرز, اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ سیکیورٹی ہو کہ ہم لوگوں کو نہیں, ہم کو ووٹ دیا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ہم آ گئے ہیں, ہم اپنا وقت پورا کریں گے, ہمارے پیچھے سے وہ کھینچنے والے نہیں ہوں گے, تو لوگ جو ہیں آرام سے وہ کریں گے, 5 سال ان کے پاس ہوں گے. اچھا, آپ کا نام اور آپ کی ایفیلیشن مجھے بتائیے گا, اور یہاں آپ کیوں آئیں, کیا توقعات پوری ہوئیں؟ So my name is Fatima Hassan and I work at ITU as a teaching fellow. I came here because well Think Fest ہے, ITU کا بہت پہلے سے اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن رہی ہے, and I think all of the the expectations that you have from these events وہ تو پورے ہوئے ہیں. Like you have book stalls which you can obviously browse through and it's really interesting to see all of those things. Get a discount, absolutely. So that's obviously helpful, especially to academics, right? We need those discounts. تو آپ نے plenary session attend کیا مفتاح اسماعیل اور اکبر زیدی؟ No, I did not. I missed that one. I attended the چٹھا صاحب کا book launch and now we're going to Samad Khusrit session. تو چٹھا صاحب کے بارے میں بتائیے گا, وہ گجرانوالا سے ہیں اور آج کل لمز میں ہیں, ویسے وہ پڑھاتے ہیں انگلینڈ میں, تو کیا آپ کا ٹیک اوے ہے اس سیشن سے؟ It was a wonderful session. I really liked how he explained so many different things about smuggling and Pakistan-India borders. He redefined how we see borders. So I can't wait for his book to come out. I think it comes out in March. So definitely getting my hands on that and going to browse through that for sure. Because پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے. جی بالکل. I have not read that, so can't comment on that. But this one was particularly helpful because he had talked about so many different things that people smuggle. But we do not really think of those. So جو انہوں نے ایک بات کی تھی moderator نے, which was about پان کی smuggling from India and Pakistan to meet demands, that was very, very interesting. So I will definitely explore all of those arenas in that book. اچھا, کچھ یہ بات ہوئی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے چاہیے, تو کیا ینگر جنریشن اس کے حق میں ہے؟ آپ کا کیا امپریشن ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ Oh, my students are actually very headstrong about it and they say no. No? No, but I feel like if, as an academic, if I have to
collaborate with somebody in India, I definitely would, because I feel like research کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. اینڈ اف وی ہیو دوز کراس border talks, it could benefit both countries and the students as well. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ نے کہا بڑے ہیڈ اسٹرانگ ہیں, یعنی اینٹی انڈین ہیں دوسرے لفظوں میں, کیا وجہ ہے اس اینٹی انڈینزم کی؟ I think that would be nationalism and how we teach history. ہم نے ایک سائڈ کو بالکل ایک enemy کے طور پہ پیش کر دیا ہوا ہے, so now it's very hard to divorce ourselves from that thought. So if we can bridge those gaps and talk about how both sides lost a lot during partition, that might help a little bit. At the same time, it's very difficult to do that جہاں پہ political turmoil بہت زیادہ ہو, جو ادھر مسلم ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ اور جو یہاں پہ ہو رہا ہے ہندوز کے ساتھ, آپ اس کو کس طرح سے نیویگیٹ کرتے ہیں. That's very difficult. So if both sides improve how they see minorities and how they talk to minorities or talk about minorities, that might be helpful. لیکن ریسرچ کے حوالے سے definitely زیادہ conversations ہونی چاہیے. اس وقت ہم الحمرا میں موجود ہیں. آپ ذرا اپنا مختصر سا اگر تعارف کروائیں, اور تھنک فیسٹ پہ آنے کی آپ کی وجہ کیا تھی, آپ کی توقعات پوری ہوئیں, کیا سیکھا آپ نے یہاں پہ؟ میرا نام جی عارف میاں ہے اور میں جرنلسٹ ہوں, رائٹر ہوں. 6 کتابیں ہیں اس وقت جو میری مارکیٹ میں ہیں. زیادہ وہ پولیٹیکل ہسٹری پہ کام ہے, لیکن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, اس کے اوپر بھی میں نے ڈائلاگ کیے ہیں, انٹرویوز کیے ہیں. وہ بڑے سنجیدہ انٹرویوز ہیں, بہت سینئر لوگ ہیں جو جن لوگوں کو اس میں نے لیا ہے, تو اچھا رسپانس ہے ان بکس کا. اچھا, آج کا جو پہلا سیشن تھا جس کو کہتے ہیں پلینری سیشن, یعنی اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئے لوگ, تو پلینری جو تھا اس میں مفتاح اسماعیل صاحب مین اسپیکر تھے اور اس کو کنڈکٹ کیا تھا اکبر زیدی صاحب نے. اکبر زیدی آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹر ہیں IBA کراچی کے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میٹنگ کی جو خاص بات تھی وہ اکبر زیدی صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان جس بری طرح سے حالات میں گزر رہا ہے معاشی طور پہ, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کریں. اور انہوں نے ایک جو ماڈل ڈسکس کیا وہ سری لنکا کا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے ملٹری کا جو بجٹ ہے وہ 1/3 جو ہے وہ کٹ کیا, تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہماری اکانومی ہے اس کے مطابق بجٹ ہو. جی اچھا, ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں 12 لاکھ کی اگر انڈیا کی فوج ہے تو ہماری 6 لاکھ ہونی ہی چاہیے. تو یہ کبھی نہیں کوئی کہتا کہ وہاں پہ کتنے سائنسدان ہیں, وہاں پہ کتنے انجینئرز ہیں, کتنے پروفیسرز ہیں, ان سے آدھے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے جی کہ انڈیا کا جو ملک ہے, بڑی بات ہے. انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم ہے, ملک ہے, ان کا ایک مقصد ہے اور وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اکنامکلی ایک پاور بننا ہے, بڑی سے بڑی پاور بننا ہے, جبکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم 10 سال بعد کہاں ہوں گے, 20 سال بعد کہاں ہوں گے, 30 سال بعد کہاں ہوں گے. جی تو پاکستان کے لیے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہ دفاعی ریاست ہے. تو دفاعی ریاست کا مطلب ایک لحاظ سے یہی ہے کہ ہم کوئی لڑنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. نازک دور سے بھی گزر رہے ہیں اور بھوک سے بھی مر رہے ہیں, اور خود اسی پلاننگ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس کی نتیجے میں ہم نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو بیسک چیز ہے ہمیں اپنی ترجیحات کو ریوزٹ کرنا چاہیے, ہمیں بہتر بنانا چاہیے, اور جو عام لوگوں کی جس طرح سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے اس طرف دھیان دینا چاہیے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم دفاع کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا کی 12 لاکھ فوج ہے تو ہماری 6 لاکھ ہونی چاہیے. تو لازمی بات ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ایجوکیشنل سسٹم کس طرح سے ہے, وہاں پہ جو بچے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, وہاں پہ پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, IT میں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور ہمارا جو حال ہے وہ وہی ہے کہ ہم ابھی تک
ہر لیول پہ جس لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بدحالی کا شکار ہیں تو اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. یہ اس طرف ضرور جاتی ہے کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ انڈیا سے آدھی تو ضرور ہی ہونی چاہیے. بھئی کیوں ہم انڈیا کے ساتھ کیوں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور پھر صرف دفاع کے لحاظ سے فوج کے ہی لحاظ سے کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ باقی جو شعبے ہیں باقی جو زندگی کے اسپیکٹ ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ جانی چاہیے. احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, اور اس کی انڈیکیشنز ہیں. کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ تیار ہو گئی تھی کہ 20 سال کے لیے کشمیر کے مسئلے کو فریز کر دیا جائے اور انڈیا کے ساتھ تجارت اور نارمل ریلیشنز شروع کر دیے جائیں. لیکن شاہ محمود قریشی ہی پریویلڈ آن پرائم منسٹر عمران خان کہ ایسا کیا تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی اور آپ کو غدار کہا جائے گا. تو واز اٹ ناٹ اے گڈ سولوشن؟ گزارش یہ چوہدری صاحب کہ اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ یہاں پہ فوج اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ الٹیمیٹ ہے وزڈم میں اور وہی فیصلے کرنے کی اہل ہے, باقی سب بیوقوف ہیں. دیکھیے جو منتخب لوگ ہیں ان کو فیصلے کرنے کا حق ہے. ہو سکتا ہے وہ کبھی غلط بھی فیصلے کر لیں لیکن غلطی کرنے کا بھی حق ہے انہیں. تو میرے خیال میں یہ جو سٹوری ہے شاہ محمود والی مجھے نہیں پتا کس حد تک کہ درست ہے, لیکن جو سابقہ ادوار میں جب نواز شریف نے ہندوستان کے ساتھ رپروشما کی کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہے سب سے اچھا موقع جو تھا باعزت ایک تصفیے کا جب انڈیا کے پرائم منسٹر واجپئی یہاں پہ آئے تھے تو فوج نے اس کو کس طرح سے سبوٹیج کیا تھا, بلکہ فوج کی بجائے مجھے کہنا چاہیے جنرل مشرف نے کس طرح سے سبوٹیج کیا تھا. تو فوج نے تو کمال کر دیا مسڈ اپورچونیٹیز کے لیے, ورنہ ہم آج اتنے برے حالات میں نہ ہوتے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہربانی فرمائیں یہ اس طرح کے کام نہ کریں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ اپنا کام کریں, ملک کے دفاع کا کام کریں, ملک کی سیکیورٹی کا کام کریں, اپنی رائے ضرور دیں خارجہ پالیسی میں, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن کا حق جو ہے وہ تو ہماری منتخب قیادت کو ہی ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے گا جن حالات میں ہم پہنچے ہیں معاشی طور پر, تو اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے, کیا کیا جائے؟ کیا ہم ڈیفنس بجٹ کم کر سکتے ہیں؟ جیسے ایئر مارشل اصغر خان کہا کرتے تھے کہ 20% تک ہم ڈیفنس بجٹ کم کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ ڈیفنس پریپیئرنیس. تو کیا از اٹ ون آف دی آپشنس؟ اور باقی جو سویلین سیکٹر میں فضول خرچیاں ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ چیک کرنا چاہیے, کم کرنا چاہیے. جی درست ہے, فضول خرچیوں کو بھی چیک کرنا چاہیے. اور جو ڈیفنس بجٹ کا کٹ ہے نا اس کا بڑا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو سو کالڈ کوٹ ان کوٹ دشمنوں کو کس طرح سے نیوٹرلائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لیں. یہی کوشش تھی نا نواز شریف کی جب واجپئی صاحب آئے تھے, اسی بنیاد پہ تھی. اور ان کو ہم نے غدار قرار دے دیا کہ وہ کیوں کوششیں کر رہا ہے. اور جب مودی صاحب یہاں پہ آئے تھے تو اس کو بھی ہم نے کہا یہ تو غداری ہو گئی ہے, حالانکہ وہ اچھی موو تھی تعلقات کو بہتر کرنے کی. تو ہمیں پہلے اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں اپنے ڈیفنس کٹس کو ڈیفنس بجٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. وہ کرنا پڑے گا, ہماری اکانومی افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور اب ہمیں ٹوٹلی اپنا فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ لگانا پڑے گا کہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں, اپنی آمدنی بڑھائیں, خرچ کم کریں, بجائے اس کے کہ ہم اللے تللے کریں اور دوسری باتیں کرتے رہیں. ہم مسلم امہ کے سردار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کریں گے. میرے خیال میں اس سے پہلے ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ہماری فوج کو مہربانی کرنی چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے, صحیح فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دے اور اس کے ذریعے سے جو قیادت آئے وہ غلطیاں بھی کرے گی. فوج نے نہیں کی غلطیاں. ہم نے 71 میں جو ہمارے ساتھ المیہ گزرا ہے اس وقت یحییٰ خان بیٹھے ہوئے تھے نا, تو سویلین جو ہے ان کے چانسز کم ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر چیکس بہت ہوتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق رحمان صاحب. وہ HEC ڈسٹنگوشڈ پروفیسر ہیں, ون آف دا بیسٹ اکیڈیمکس ان پاکستان. اچھا سر, آج کا ایک سیشن تھا اکانومی پہ, مفتاح اسماعیل صاحب نے خطاب کیا, اس کو اکبر زیدی صاحب نے اس کو ماڈریٹ کیا. تو کیا طریقہ ہے آپ کے خیال میں ان اکنامک ڈیفیکلٹی سے نکلنے کا؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ ملٹری میں بھی رہے ہیں,
اس کے بعد آپ اکیڈیمیا میں آئے. جی دیکھیے یہ سوال اصل میں تو اکانومسٹ کا بنتا ہے. جو مجھے تھوڑا بہت اس کے بارے میں انہی لوگوں کو سن کے علم ہوتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کے, وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر اپنے پہ خرچہ بہت زیادہ کر رہی ہے, اب سسٹینیبل نہیں رہا. ڈی ریگولیشن فار انسٹنس ہو گیا, اس میں لوگوں کی لاکھوں کی تنخواہیں ہیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ گریڈ 22 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے تھے. دوسرے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفنس کے لیے جو ملٹری اسٹرینتھ ہونے چاہیے وہ تو جائز ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے. تو وہاں کا بھی ملٹری کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پروبیبلی بہت زیادہ ہے. تیسرے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہوا نا ایکسپینڈیچر گھٹائیں, دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ انکم بڑھائیں. یہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ انکم ہم نے نہیں بڑھائی, یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ابھی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کی وہ جو بتا رہے تھے کہ ہم جو امپورٹ زیادہ چیزیں کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں. تو اب آپ ایکسپورٹ جب کم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی انکم تو نہیں بڑھ رہی. یہ سب چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی. اسٹیٹ ناؤ ہیز ٹو سی ٹو اٹ کہ ہم قرضہ لیے بغیر ہم کسی طرح گزارا کریں. اچھا سر, ایکیڈیمک فریڈم کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہمارے یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو جتنی فریڈم کی ضرورت ہے؟ مثلا میرے جاننے والے ایک ایم فل کر رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, ان کے سپروائزر نے کہا کہ آپ نا سہروردی صاحب کی جو انڈیپینڈنٹ بنگال والی اسکیم تھی اس کا ذکر نہ کیجیے گا. تو اس طرح کی جو قدغن ہیں ہم لگا لیتے ہیں خود ہی جو ہے, یہ کیوں ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیے کچھ چیزیں تو واقعی مشکل ہیں کہنی, اور ہر جگہ. اب بلوچستان میں شاید زیادہ ہیں, سندھ میں زیادہ ہوں گی, اردو میں زیادہ ہیں, انگریزی میں کم ہے. کچھ تو اس طرح کے واقعی ہیں, اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ بنا لیا ہے. اب یہ جو ان کے سپروائزر نے بنایا یہ انہوں نے خود بنایا, کیونکہ اس کے علاوہ میں نے خود بھی بہت طرح کی چیزیں لکھی ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی لکھی ہیں, بولی ہیں, بہت طرح تھیسیس ہوئی ہیں جو اور لکھی جا رہی ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر لکھی جا رہی ہیں. اب قائد اعظم یونیورسٹی ہی میں بلوچستان کے اوپر بھی تھیسس ہے لوگوں کی, اور انہوں نے بڑی بڑی اچھی تھیسس لکھی ہوئی ہے. ریپ کے اوپر بھی تھیسس ہیں, چائلڈ مولسٹیشن پر بھی تھیسس ہیں, ایسی چیزیں جو ادروائز ذکر نہیں کرتے. تو یہ تو بعض سپروائزرز خود ہی بنا لیتے ہیں. لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی قدزن کچھ چیزوں پہ نہیں ہے, کچھ سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, لیکن یہ کہ اتنے نہیں ہیں جتنے لوگوں نے کہا ہوا ہے. تو انڈیا کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے؟ ہماری جو تعلیمی قابلیت ہے, ہماری تعلیمی اہلیت ہے, مثلا ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور وہاں پہ 12 کروڑ بچوں کو روزانہ مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے. نہیں, انڈیا میں بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ایسا نہیں کہ صرف یہاں پہ. ہاں کچھ چیزوں میں بہتر ضرور ہیں. دیکھیے ایک تو پاپولیشن بہت بڑا ہے, کچھ یونیورسٹیاں ان کی واقعی بہت اچھی ہو گئی ہیں. IITs ہیں ان کے یہاں بہت اچھے ہیں, JNU ہے بہت اچھی ہے, ہمارے یہاں بھی چند یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. لیکن یہ کہ اب ٹوٹل اوور آل ماس تو ان کے یہاں پھر نمبرز کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے نا, تو باہر انڈینز بہت سے گئے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ایکیڈیمک سائڈ پہ کنسنٹریشن انڈیا میں بڑھ گئی ہے پہلے سے. ہمارے یہاں اب بھی وہی ہے, ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا سول سروس میں جاؤ یا اس طرح ہے, یا ملک چھوڑ کے ہی چلے جاؤ. ان کے یہاں یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پہلے سے, لہٰذا ان کے یہاں ایسا ہے کہ ٹاپ کے اوپر بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں جو قابلیت کے اندر. ابھی سر ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ پتہ چلا کہ 62% ینگ پاکستانیز وانٹ ٹو لیو پاکستان. تو انڈیا میں تو میرے خیال ایسا ٹرینڈ نہیں دیکھنے کو ملتا. 62% آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا, یہ صحیح ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے چھوڑنے کا, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگلی شاید میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کا یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہم سب کا لائف سٹائل بہت اونچا ہونا چاہیے. انڈیا میں ابھی تک لائف سٹائل کی سمپلسٹی ہم سے زیادہ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ینگ لوگ فرسٹریٹ شاید زیادہ ہوتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہوں گے. جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں, انڈیا سے بھی لوگ بہت باہر جاتے ہیں, لیکن ان کے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ انڈین سٹیزن شپ اگر رکھیں گے تو صرف انڈین سٹیزن شپ ہوگی, ڈوئل نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں کیونکہ ڈوئل بھی ہے تو اتنے زیادہ مشکل نہیں پڑتی, اور ان کے یہاں جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے پھر کرتے ہیں. جی آپ نے جو سادگی کی بات کی, مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب فائنانس منسٹر تھے, وہ ان کے پرانے دوست تھے, وہ ان کو ملنے گئے تو وہ کہنے لگے کہ ان کا گھر اتنا سادہ تھا کہ ہمارے ایک ڈپٹی سیکرٹری کا گھر بھی اس سے زیادہ اچھا فرنیچر ہوتا ہے, باقی اچھی چیزیں ہوتی ہیں.
जीवन खान यहाँ पे थे लाहौर में, ब्यूरोक्रेट थे, सेंट्रल में भी रहे हैं, उन्होंने जीवन धारा लिखी है 2 वॉल्यूम्स में। उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि जब मैं इंडिया गया मैं हैरान कि कैसे कितने सादगी है। अच्छा, मैं ख़ुद भी जब इंडिया गया हूँ तो मैंने भी यही कुछ देखा कि इतनी ज़्यादा नुमाइश नहीं थी। तो लेकिन ये कि इसमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, पाकिस्तानी भी जिस चीज़ में मेहनत करना चाहें वहाँ पे अब देखिए ना, अपना जो है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर्स छाए हुए हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी छाए हुए हैं। हमारे यहाँ एकेडमिक साइड के ऊपर एम्फेसिस है ही कम, तो इसलिए वो बड़े साइंटिस्ट वगैरह वो नज़र नहीं आते, और जो आते भी हैं तो वो बाहर रह जाते हैं। अब्दुल सलाम साहब भी बाहर ही रहे, तो वो तो है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, बहुत सी चीज़ों में है टैलेंट। यंग लोग होते हैं, जनाब वो आरफा थी, बच्ची थी, उसने कंप्यूटर पे कमाल कर दिए, तो टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को नर्चर नहीं किया जाता। तो सर डॉक्टर सलाम आना भी चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि उनको किस तरह से वो किया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देना चाह रहे थे, लेकिन कहा गया कि जी उनकी टांगें तोड़ देंगे अगर वो यहाँ आए। तो दूसरा सर, अपना की आपने बात की, तो सर अपना जैसे जो लोग हैं, जो तंजीमें हैं, उनको सर कुछ शुड दे नॉट स्पीक अप? मसलन वहाँ पे उनको इक्वल राइट्स हैं, क्या उनको ये नहीं बोलना चाहिए, कोई पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएँ? डॉक्टर सलाम आए तो थे यहाँ पे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ज़रूर ऐसी बात कही थी लोगों ने, लेकिन अदरवाइज़ तो वो आए थे, और उनकी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि उनको वेलकम नहीं किया, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किया था। आवाम के लेवल के ऊपर या स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर ऐसे लोग थे फैनेटिकल जिन्होंने इस तरह का अपोजिशन की थी। उसके पहले भी डॉक्टर सलाम यानी भुट्टो साहब के ज़माने में भी इन्वॉल्व तो रहे थे पाकिस्तान के साथ। खैर, अच्छा, दूसरी बात के ऊपर आप आते हैं अपना वगैरह। देखिए, ये लोग जो हैं ये बेसिकली अपनी गुड लिविंग तो ये करते हैं, ये अमेरिका में बैठ के उनकी सियासत के अंदर हिस्सा लेते हैं अब तो, और इलेक्शन वगैरह तक में हिस्सा लेना शुरू हो गए। पाकिस्तान में वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते हैं, लिहाजा पॉलिटिशियन के वो ख़िलाफ़ होते हैं और मिलिट्री के साथ होते हैं, और राइट विंग पॉलिटिशियंस के वो साथ होते हैं। यहाँ वो इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते, क्योंकि उनको तो कोई भी मूवमेंट पाकिस्तान में हो, चाहे किसी की भी हो, किसान मजदूर की हो, बलोच की हो, किसी की भी हो, उनको वो गलत लगती है, तो वो ये स्टेटमेंट नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।